اگر سیف جو اسیسمنٹ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 جو ہے آزاد سیٹیں لے جائیں گے تو یہ جو نیشنل اسمبلی کی چوہدری صاحب 13 سیٹیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ آئندہ جو پارلیمان بنے گی وہ ہنگ پارلیمان بنے گی، کسی کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہوگی۔ اگر لاہور سے 3 سے 4 وہ سیٹیں کہہ رہے ہیں کہ آزاد لیں گے، ظاہر ہے 3 سیٹیں آئی پی پی کو ملی ہوئی ہیں وہاں پہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ 3 نہیں ملی ہوئی، 2 ملی ہوئی، 3 میرے خیال میں۔ اچھا، اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب والی اور دوسری والی جو ہے علیم خان صاحب والی 2 سیٹیں۔ اچھا، میں چوہدری صاحب کے پاس آ رہا ہوں، چلیں 2 وہ ہو گئی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کون سے جیت رہے ہیں؟ اچھا، یہ جو آپ کی رائے ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہاں سے جیت رہے ہیں؟ جی چوہدری صاحب ان کی رائے لیں، آج ٹائم تھوڑا ہے، سارا باقی وقت بھی نہیں چوہدری صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ بسم اللہ چوہدری صاحب پلیز گو ہیڈ۔ ہاں تو کریں بھائی، مجھے نہیں یہ ضرورت۔ نہیں پلیز گو ہم ہیڈ۔ کہہ رہے ہوں بسم اللہ آپ بات کریں۔ جی چوہدری صاحب، ہاں کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے یہ اور پوچھنا میں نے چاہ رہا ہوں 20 دفعہ آپ کو کہا ہے اگر فری فیئر امپارشل الیکشن ہوئے تو صرف ایک پارٹی جس کا یہ نام نہیں لینا چاہتے یا سننا چاہتے اس کے آزاد امیدوار پورے ملک میں سویپ کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے جعلی کی تو اس کا تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چلیں چوہدری صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ سنجے سادھوانی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سنجے سادھوانی۔ مجھے یہ بتائیے گا، ہمارے ویورز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کراچی کی ٹوٹل نیشنل اسمبلی کی کتنی سیٹیں ہیں، وہاں سے پروونشل اسمبلی کی کتنی سیٹیں ہیں، اور آپ کی رائے کے مطابق، آپ کی اطلاعات کے مطابق، آپ گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں، آپ کتنا حصہ کس پارٹی کو اور آزاد امیدواروں کو وہاں سے دے رہے ہیں؟ جی سنجے سادھوانی۔ اچھا دیکھیں، کراچی میں 22 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں جبکہ 47 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں۔ ایک قومی اسمبلی کی نشست کا اضافہ ہوا ہے نسبتاً 2018 کے جنرل نشستوں کے حوالے سے میں بات کروں، اس طرح 4 صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مجموعی طور پر ان 22 نشستوں میں سے گزشتہ جو الیکشن تھے وہاں پر پی ٹی آئی کو 14 نشستیں ملی تھیں، اور اس طرح پیپلز پارٹی 3 نشستوں پر تھی، ایم کیو ایم 4 نشستیں لینے میں کامیاب ہوئی تھی۔ لیکن اس دفعہ صورتحال اس کے برعکس ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ گراؤنڈ پر اس وقت جو ہے وہ صرف 3 سے 4 ایسے حلقے ہیں جہاں پر وہ کھڑی ہے، ڈیفینس کلفٹن کا حلقہ ہو یا گلشن کا ایک حلقہ ہے این 236، وہاں پر عالمگیر خان ان کے امیدوار ہے، اس طرح ایک ان کا حلقہ ہے ویسٹ میں، وہاں پر عطا اللہ خان۔ یہ 3 ایسے حلقے ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں تحریک انصاف کے مضبوط ہیں۔ ایم کیو ایم کی جو ہے وہ شہر قائد کی سیاست میں واپسی ہوگی یا واپسی کروائی جائے گی، یہ اطلاعات ہیں کہ ان کے لیے کافی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے تمام دڑوں کو اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ جو اردو بولنے والوں کا ووٹ ہے، جو ایم کیو ایم جس ووٹ کے کہتی ہے کہ دعوے دار ہے کہ ہمارا ووٹ ہے مہاجر ووٹ، ان کا ووٹ ڈیوائڈ نہ ہو اور انہیں کسی طرح سے شہر قائد کی پالیٹکس میں رکھا جائے۔ پیپلز پارٹی اس وقت بھی جو اپنی روایتی سیٹیں یعنی ملیر کی 3 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہاں پر وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے ضلع، اس پر نون لیگ نے اس دفعہ امیدوار کچھ کھڑے کیے ہیں، مقامی امیدوار ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم ضرور دیا ہے۔ این اے 230 جو حلقہ ہے وہاں پر ایک مذہبی جماعت کے ہیں امیدوار، تو وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، لیکن وہاں پر پیپلز پارٹی کی پوزیشن کافی بہتر ہے۔ اس طرح ضلع وسطی جو ماضی میں ایم کیو ایم کا گڑھ رہا تھا 2018 کے الیکشن میں، وہاں پر تحریک انصاف بھی اچھی سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی تھی، لیکن وہاں پر اس صورتحال میں جب ایم کیو ایم کا برا وقت تھا تب ایم کیو ایم نے نشستیں حاصل کی تھیں۔ تو ایم کیو ایم کی یہ کوشش ہے کہ ہم ضلع وسطی کی 4 قومی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں حالیہ الیکشن میں جیتے ہیں۔ سنجے آپ یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم جیسے آپ نے بتایا کہ تمام دھڑے اب واپس اکٹھے ہو چکے ہیں، تو کیا ایم کیو ایم جو کلیم کر رہی ہے کہ ہم دوبارہ کراچی کو ریکلیم کریں گے، جو کراچی ہمارا کبھی تھا اب دوبارہ ہمارا ہوگا ان انتخابات کے 8 فروری کے بعد، تو کوئی ایسی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے آن گراؤنڈ، یا آپ کا خیال ہے کہ یہ صرف سیاسی بیانات ہیں؟ اچھا، گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ایم کیو ایم کے تمام دھڑے ملنے کے باعث اور ان پر تھوڑا بہت شفقت کا ہاتھ بھی ہے، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم یقیناً اپنی کچھ سیٹیں واپسی ریکلیم کرے گی۔ حالانکہ گزشتہ الیکشن میں جب ایم کیو ایم قومی اسمبلی میں پہنچی تھی تو صرف 7 این اے کے امیدوار لے کر قومی اسمبلی میں گئے تھے، ماضی میں ان کی تعداد 15 کے لگ بھگ ہوتی تھی۔ تو اس دفعہ اگر کراچی کی خاص طور پر بات کریں تو ایم کیو ایم اس وقت 8 ایسی نشستیں ہیں جو ایم کیو ایم کے سیف زون پر ہیں، 22 میں سے ایم کیو ایم وہ 8 نشستیں آرام سے جیت سکتی ہے۔ باقی جتنی نشستیں ملیں گی ان پر مقابلہ اس وقت کراچی شہر میں جو پولیٹکس ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی 5 نشستیں لینے میں ان کی مضبوط سیٹیں ہیں، اور اس طرح ایم کیو ایم کے پاس 8 مضبوط سیٹیں ہیں۔ جی چوہدری صاحب، جو چوہدری صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی چوہدری صاحب، تو آپ ٹرن آؤٹ کتنا دیکھ رہے ہیں اور امن و امان کی کیا صورتحال ہے اور دھاندلی کے کیا چانسز ہیں؟
हेलो जी चौधरी साहब पूछना चाह रहे हैं कि टर्नआउट और अमनो अमान की सूरत-ए-हाल क्या है कराची के अंदर, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए खबर साहब, मैं अब दोस्तों के साथ बैठे हैं, हमें नहीं लगता कि कराची के इलेक्शन पुरअमन होंगे। एमक्यूएम भी काफी एग्रेसिव मूड में है। जो मुस्तफा कमाल के बयानात हैं और एक पूरी खेप जो एमक्यूएम की पहले वाली थी वो उनके साथ इस वक्त मौजूद है। इस तरह पीपल्स पार्टी ने जिला बस्ती में कुछ ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जो माजी में एमक्यूएम से ही मुंतखब होते रहे हैं, तो जिला बस्ती में सूरत-ए-हाल खराब होगी। जहां पर पीटीआई का वोटर्स बाहर निकलेगा और उन्हें रोका जाएगा, तो कुछ दिन पहले ही 3 तलवार पर पीटीआई वालों ने करके दिखाया कि हम भी इस शहर में मौजूद हैं। तो कराची में पुरअमन इंतखाबात इस तरह नहीं लग रहा जैसे माजी में 2018 में एक पुरअमन तरीके से पोलिंग का वक्त तो आराम से गुजर गया था, लेकिन ऐसे जो है वो हम सब दुआ कर रहे हैं कि पुरअमन तरीके से पोलिंग का वक्त गुजरे। लेकिन अब तक की जो सूरत-ए-हाल है, जिला बस्ती में झगड़े, पहले एक एमक्यूएम का कारकुन कत्ल हो चुका है जो दावा है, और इस तरह पीपल्स पार्टी के कारकुन जख्मी हुए। चले संजय साधवानी, हमें उम्मीद है कि वहां पे अमनो अमान के हालात बेहतर रहें, जाहिर है तमाम इदारे मौजूद हैं। जाते जाते ये बताइएगा कि जो बशीर मेमन साहब हैं, जो जाहिर है नई अपॉइंटमेंट उनकी हुई सिंध के अंदर, और को सिंध चैप्टर का प्रेसिडेंट लगाया गया, और वहां पे जो जाहिर है वहां पे जुबैर साहब वो तो अब वो थोड़े से नाराज नजर आते हैं। तो पीएमएलएन को आप किस तरह देख रहे हैं कि एज ए पार्टी मौजूदगी है, या फिर वो माजी की तरह को चंद एक आध सीट होती है कि बस उसके बाद सिंध से वो फारूक हो जाते हैं? देखिए, नून लीग का कराची में सिर्फ एक सीट पर वोट है, वो है NA 242, जहां पर शहबाज शरीफ इलेक्शन खड़ा होने जा रहे थे, लेकिन वो दस्तबरदार हो गए। अगर वहां पर शहबाज शरीफ खड़े होते तो वो इलेक्शन वो नशिस्त वो यकीनन जीतते। लेकिन अब सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ है, वहां पर 3 तरफा फाइट होगा, मुस्तफा कमाल, मंदोकेल और इस तरह नून लीग का मतलब सिंध में नून लीग क्या कोई प्रोविंशियल सीटें जीतेगी? कहां से नून लीग के पास कहां से लोग खड़े हुए हैं, या कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ? देखिए, ऐसा नून लीग ने बशीर मेमन मटियारी से खड़े हुए हैं, लेकिन उनके सामने मखदूम साहिबा हैं, उनका वोट काफी अच्छा है, तो वो नशिस्त ये दावा कर रहे हैं हम जीतेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये नशिस्त नहीं जीत रहे। इस वक्त सिंध की तमाम 130 सूबाई नशिस्तें और 61 कौमी असेंबली की नशिस्तें, उनमें से सिर्फ एक नशिस्त का कहा जा रहा है कि अगर वफाक में नून लीग की हुकूमत बनती है तो सिंध से एक कौमी असेंबली की नशिस्त हो सकता है नून लीग को दें, और वो बात हो रही है कैप्टन जमील जो माजी में तहरीक इंसाफ के MNA रहे हैं, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत मुकाबला है। लेकिन बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। नाज़रीन,